شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 14ویں پارے کا خلاصہ. سورۃ الحجر. سورہ حجر مکی ہے. اس میں 99 آیات اور 6 رکوع ہیں. اس میں چونکہ وادی حجر کے رہنے والوں یعنی قوم ثمود کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الحجر ہے. وادی حجر مدینہ اور شام کے درمیان واقع ہے. اس سورت کی صرف پہلی آیت 13ویں پارے میں، باقی پوری سورت 14ویں پارے میں موجود ہے. اس سورت کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوتا ہے اور اس کی پہلی آیت میں قرآن کریم کی تعریف توصیف ہے. اس سورت میں بھی اسلام کے بنیادی عقائد کا اثبات ہے. اس سورت کے اہم مضامین یہ ہیں: نمبر 1، قیامت کے دن کفار جب عذاب کی شدت اور ہولناکی کا مشاہدہ کریں گے تو وہ آرزو کریں گے کہ اے کاش ہم مسلمان ہوتے، لیکن ظاہر ہے کہ اس دن کا ایمان اور ان کی تمنا کسی کام نہیں آئے گی، جبکہ آج ان کا حال یہ ہے کہ جب اللہ کا رسول انہیں ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے تو وہ اسے مجنون اور دیوانہ کہتے ہیں، اور وہ ایمانی دعوت کے مقابلے میں انکار اور استہزاء کا وہی رویہ اختیار رکھے ہوئے ہیں جو گزشتہ نافرمان قوموں نے اختیار کیا تھا. نمبر 2، قرآن کریم کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ خود باری تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے، جبکہ دوسری آسمانی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے حاملین کو سونپی گئی تھی. یہی وجہ ہے کہ دوسری آسمانی کتابیں انسانی خرد برد سے محفوظ نہ رہ سکیں، جبکہ قرآن 14 صدی گزر جانے کے باوجود ہر طرح کے تغیر و تبدل اور کمی بیشی سے پاک اور محفوظ ہے. قرآن کریم کے معجزہ ہونے کے پہلوؤں میں سے ایک اہم پہلو اس کا محفوظ ہونا بھی ہے، اور اسے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حفظ کرنا آسان فرما دیا ہے. دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں قرآن کریم کے حافظ نہ پائے جاتے ہوں. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو اپنی مادری زبان میں چند صفحے کا رسالہ یاد نہیں کر سکتے، وہ اتنی بڑی کتاب اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں. نمبر 3، اس سورت کی متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں جو چیخ چیخ کر اپنے خالق کے وجود اور اس کی عظمت کی گواہی دے رہے ہیں. فرمایا گیا، ہم ہی نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو سجا دیا. آیت نمبر 16. 2 آیتوں کے بعد ارشاد ہوتا ہے، اور زمین کو بھی ہم نے پھیلا دیا اور اس پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے اور اس میں ہم ہر مناسب چیز اگاتے ہیں. آیت نمبر 19. کہیں فرمایا گیا، ہم ہی پانی سے بھری ہوئی ہوائیں چلاتے ہیں اور ہم ہی آسمان سے بارش برساتے ہیں اور ہم ہی تم کو اس کا پانی پلاتے ہیں اور تم اس کا خزانہ نہیں رکھتے. آیت نمبر 22. یہ ہوائیں ہزاروں ٹن پانی اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتی ہیں، پھر جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اسے برسا دیتی ہیں. یہ ہوائیں ہیں جو درختوں کو باراور یعنی پھلدار بناتی ہیں. یہ وہی کام سر انجام دیتی ہیں جو نر حیوان مادہ کے لیے سر انجام دیتا ہے. ان ہواؤں میں نر اور مادہ کے اعضاء اور اثرات ہوتے ہیں جو کہ وہ ایک درخت سے دوسرے درخت کی طرف منتقل کرتی چلی جاتی ہیں. نمبر 4، توحید اور قدرت کے تکوینی دلائل ذکر کرنے کے بعد انسان کی تخلیق کی ابتدا کا قصہ بیان کیا گیا ہے، جو کہ اس دنیا کے پہلے انسان ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی صورت میں سامنے آیا. آپ کی پیدائش یقیناً ربانی قدرت کے مظاہر میں سے ایک مظہر تھی، کیونکہ بے جان مٹی سے ایک ایسی شخصیت پیدا کر دینا جسے حرکت کرنے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، سوچنے سمجھنے، عناصر کو مسخر کرنے اور امکانات کی دنیا میں آگے بڑھنے کی قدرت حاصل ہے، یقیناً اللہ کے قادر اور حکیم ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ایک فرد کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کا قصہ ہے. جس وقت اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اس میں اپنی روح پھونکی، فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کر دیا.
اہل علم کے نزدیک راجح اور صحیح قول یہ ہے کہ ابلیس فرشتہ نہیں بلکہ جن تھا، البتہ فرشتوں کے درمیان رہتا تھا۔ سجدے سے انکار کی وجہ سے اسے آسمانوں سے نکال دیا گیا اور وہ ابدی لعنت کا مستحق ٹھہرا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے انتقام لینے کے لیے قیامت کے دن تک کی زندگی کی مہلت مانگی اور یہ مہلت اسے دے دی گئی۔ یہ مہلت اس نے اولاد آدم کو گمراہ کرنے کے لیے مانگی تھی اور اپنے اس مقصد کا اس نے کسی لگی لپٹی کے بغیر اظہار کر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا، پروردگار، جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں لوگوں کے لیے گمراہی کا راستہ کروں گا اور سب کو بہکا دوں گا۔ آیت نمبر 39۔ اسے کہہ دیا گیا، تم سے جو کچھ ہو سکتا ہے کر لو، جو میرے بندے ہیں ان پر تمہارا کوئی داؤ نہیں چلے گا، البتہ جو ابدی شقی اور فطرت کے خبیث ہیں وہ تمہاری اتباع کریں گے، اور ان کے لیے میں نے جہنم تیار کر رکھی ہے جس کے 7 دروازے ہیں اور ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہیں۔ آیت نمبر 44۔ چونکہ قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ وہ ترہیب کے ساتھ ترغیب اور دوزخ کے ساتھ جنت کا بھی تذکرہ کرتا ہے، اس لیے شیطان کی اتباع کرنے والوں کا تذکرہ کرنے کے بعد ان سعادت مندوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو امن اور سلامتی کی جگہ یعنی جنت میں ہوں گے، اور وہاں انہیں نہ تھکاوٹ ہوگی نہ کوئی تکلیف اور پریشانی۔ ان کے سینے ایک دوسرے کے بارے میں صاف ہوں گے۔ نمبر 5، جنت کا ذکر کرنے کے بعد سورہ حجر بندوں پر اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان اور رحمت کا ذکر کرتی ہے۔ بندہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اور اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اے پیغمبر، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور یہ کہ میرا عذاب دردناک ہے۔ نمبر 6، اللہ کی رحمت اور فضل و احسان کے بعد حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے مہمانوں کا تذکرہ ہے جو انسانی شکل میں نورانی فرشتے تھے، اور آپ کو بیٹے کی خوشخبری سن کر خوشی بھی ہوئی اور تعجب بھی ہوا۔ آپ نے فرشتوں کے سامنے تعجب کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری سنا رہے ہیں، پس آپ مایوس نہ ہوں۔ آپ نے جواب میں فرمایا، میں اللہ کی رحمت سے کیوں مایوس ہونے لگا؟ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو صرف گمراہوں کا کام ہے۔ نمبر 7، فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنا کر حضرت لوط علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے درخواست کی کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ لے کر رات ہی کو اس بستی سے نکل جائیں، کیونکہ آپ کی بستی والے گناہوں کی سرکشی میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگھاڑ نے آ پکڑا اور ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے کا اوپر کر دیا، ان پر کنکری پتھریاں اور پتھر برسا دیے۔ نمبر 8، وادی حجر کے رہنے والوں یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم بھی ظلم اور زیادتی کی راہ پر چل نکلی تھی اور بار بار سمجھانے کے باوجود بت پرستی کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہی تھی۔ انہیں مختلف معجزات بھی دکھائے گئے، بالخصوص پہاڑی چٹان سے اونٹنی کی ولادت کا معجزہ جو حقیقت میں کئی معجزوں کا مجموعہ تھا۔ اونٹنی کا چٹان سے برآمد ہونا، اس کا ولادت کے قریب ہونا، اس کی جسامت کا غیر معمولی اور بڑا ہونا، اس سے بہت زیادہ دودھ کا حاصل ہونا، لیکن ان بدبختوں نے اس معجزے کی کوئی قدر نہ کی، بجائے اس کے کہ وہ اسے دیکھ کر ایمان قبول کر لیتے، انہوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ چنانچہ وادی حجر والے بھی عذاب کی لپیٹ میں آ کر رہے۔ سورہ حجر کے آخری رکوع میں نعمت قرآن کریم کا ذکر ہے کہ جسے یہ نعمت حاصل ہو جائے اسے مالداروں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا چاہیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ کی طرف جو حق نازل کیا گیا ہے اسے کھول کر بیان فرما دیجیے۔ گویا گزشتہ سورت کی طرح اس سورت کی ابتدا اور اختتام بھی قرآن پاک کے ذکر پر ہوا ہے۔ سورہ نحل۔ سورہ نحل مکی ہے، اس میں 128 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، چونکہ اس سورت میں شہد کی مکھی کا ذکر آیا ہے اس لیے اس کا نام سورہ نحل ہے۔ شہد کی مکھی بھی عام مکھیوں جیسی ایک مکھی ہے، لیکن وہ حکم الہی سے ایسے حیرت انگیز کام کرتی ہے جن کے کرنے سے انسانی عقل عاجز ہے، خواہ چھتا بنانے کا عمل ہو یا آپس میں مختلف ذمہ داریوں کی تقسیم یا دور دراز واقع درختوں، باغات اور فصلوں سے قطرہ قطرہ شہد کا حصول۔
ان کا ہر عمل بڑا ہی عجیب ہوتا ہے۔ ان کے بنائے ہوئے چھتے میں 20 سے 30 ہزار تک خانے ہوتے ہیں۔ یہ خانے مسدس ہوتے ہیں اور آج کے کسی جدید ترین آلے سے اگر ان کی پیمائش کی جائے تو ان میں بال برابر بھی فرق نہیں ہوگا۔ پھر اس چھتے میں شہد جمع کرنے کا گودام، بچے جننے کے لیے میٹرنٹی ہوم اور فضلہ کے لیے اسٹور سب الگ الگ ہوتے ہیں۔ ہزاروں مکھیوں پر ایک ملکہ حکمرانی کرتی ہے۔ اس چھوٹی سی مملکت میں اسی کا سکہ چلتا ہے اور اسی کے حکم سے ڈیوٹیوں کی تقسیم ہوتی ہے۔ چھتے پر کام کرنے والی مکھیوں میں سے بعض دربانی کے فرائض انجام دیتی ہیں، بعض انڈوں کی حفاظت کرتی ہیں، بعض نابالغ بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، بعض انجینئرنگ اور چھتے کی تراش و خراش اور تعمیر میں لگی رہتی ہیں۔ جبکہ کسی مکھی کو تلاش و جستجو کے دوران کسی جگہ پر شہد کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے تو وہ آپس میں آ کر خاص قسم کے رقص کے ذریعے دوسری ساتھیوں کو منزل تک پہنچنے کے لیے راستے کی نشاندہی کرتی ہیں، لیکن یہ احتیاط ضرور کرتی ہیں کہ جس پھول کو وہ نچوڑ چکی ہوتی ہیں اس پر ایک خاص قسم کی نشانی چھوڑ آتی ہیں تاکہ بعد میں آنے والی کارکن کا وقت ضائع نہ ہو اور اسے خجل خراب نہ ہو۔ اگر کوئی مکھی غلطی سے گندگی پر بیٹھ جائے یا کوئی زہریلا مواد لے کر آ جائے تو چیکنگ پر مامور عملہ اسے باہر روک لیتا ہے اور اسے اس جرم کی سزا کے طور پر قتل کر دیا جاتا ہے۔ کاش انسان مکھی سے عبرت حاصل کرے اور خوراک یا دوا کے نام پر زہر کھلانے والوں کو عبرت کا نمونہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مکھی یہ سارے کام ہمارے حکم سے کرتی ہے اور فرمایا کہ بے شک سوچنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ اگر کوئی غیر متعصب انسان مکھی کی زندگی پر ہی غور و فکر کر لے تو اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی قدرت و حکمت کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا ہے۔ سورہ نحل کو سورہ نعم بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مذکور ہیں۔ سورت کا ابتدا سے مطالعہ کیا جائے تو پہلے قرب قیامت کا ذکر ہے، پھر وحی کو ثابت کیا گیا ہے جس کا مشرک انکار کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی نعمت کے بیان کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ اس نے زمین کو، فرش اور آسمان کو چھت بنایا، انسان کو نطفے سے پیدا کیا، چوپائے پیدا کیے جن میں مختلف منافع بھی ہیں اور اپنے مالک کے لیے فخر و جمال کا باعث بھی ہوتے ہیں، گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے جو بار برداری کے کام بھی آتے ہیں اور ان میں رونق اور زینت بھی ہوتی ہے، بارش وہی برساتا ہے، پھر اس بارش سے زیتون، کھجور، انگور اور دوسرے بہت سارے میوجات اور غلے وہی پیدا کرتا ہے، رات اور دن، سورج اور چاند کو اسی نے انسان کی خدمت میں لگا رکھا ہے، دریاؤں سے تازہ گوشت اور زیور وہی مہیا کرتا ہے، سمندر میں جہاز اور کشتیاں اسی کے حکم سے رواں دواں ہیں۔ یہ اور ان جیسی دوسری نعمتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بجا طور پر فرماتے ہیں اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا تو ان کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہے؟ انسانی جسم اور اس کے مختلف اجزاء ہی کو لے لیجئے، اگر اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو زندگی کا مزہ ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ انسان تمنا کرتا ہے کہ اگر دنیا کا سارا مال و متاع بھی خرچ کر کے یہ خرابی دور ہو جائے تو سودا سستا ہے، اگر معدے میں زخم ہو جائے یا پیشاب رک جائے یا سوء ہضم کا عارضہ مستقل طور پر لاحق ہو جائے تو نہ کھانے میں مزہ آتا ہے نہ پینے میں، اگر گردہ یا جگر خراب ہو جائے یا شریانیں تنگ ہو جائیں، خون کی پیداوار میں رکاوٹ ہو جائے تو ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ انسان موت کی آرزو کرنے لگتا ہے۔ غافل انسان کو کیا خبر اس کے جسم کا نظام کیسے چلایا جا رہا ہے؟ یہ اگر صرف داخلی اور بدنی نعمتوں پر ہی ایک سرسری نظر ڈال لے تو دنگ رہ جاتا ہے اور یہ اقرار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا، خارجی نعمتوں کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ اس صورت میں وہ جامع ترین آیت ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت خیر و شر کی سب سے زیادہ جامع ہے۔ یہ وہ آیت ہے جسے سن کر ولید بن المغیرہ جیسا دشمن اسلام بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس کی جامعیت ہی کی وجہ سے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے اسے ہر خطیب خطبہ جمعہ میں پڑھتا ہے۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ہے۔ اس آیت میں 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے اور 3 باتوں سے منع کیا گیا ہے۔ عدل، احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیا گیا ہے، اور فحشاء یعنی ہر قبیح قول و عمل، منکر ہر وہ عمل جس سے شریعت نے منع کیا ہے، اور بغی یعنی حد سے زیادہ بڑھ جانا، تجاوز کر جانا،
جیسے تکبر، ظلم اور حسد وغیرہ سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 1، عدل کا حکم عام ہے۔ احکام اور معاملات میں بھی عدل ضروری ہے، فرائض اور واجبات میں بھی، اولاد کے ساتھ بھی، دوستوں اور دشمنوں کے ساتھ بھی، اپنے پرائے کے ساتھ بھی، اور بیویوں، خادموں اور ملازموں کے ساتھ بھی۔ نمبر 2، ہر اچھا عمل احسان ہے۔ احسان کا تعلق اللہ کے ساتھ بھی ہے، جماعت اور خاندان کے ساتھ بھی، یہاں تک کہ حیوانوں کے ساتھ بھی احسان کا حکم ہے۔ نمبر 3، یوں تو ہر مستحق کی مدد کرنی چاہیے، لیکن قرابت داروں کے ساتھ تعاون کرنے کا دوہرا اجر ملتا ہے۔ نمبر 4، ہر ایسا عمل جس کی قباحت بالکل واضح ہو وہ فحشا ہے، جیسے زنا، لواطت، شراب، جوا وغیرہ۔ نمبر 5، منکر ایسے اعمال جو شریعت کی نظر میں قبیح ہیں اور جن سے طبع سلیم نفرت کرتی ہے۔ نمبر 6، بغی، یہ ہے کہ انسانوں کی عزت و حرمت اور ان کے اموال اور جانوں پر زیادتی کی جائے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔